اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں بارش کا ایسا قحط پڑا کہ ہوا میں بجائے غبار اڑنے کے راکھ اڑنے لگی۔ جنگلی جانور بھوک اور پیاس سے عاجز ہو کر انسانوں کے پاس آ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کر لیا تھا کہ گھی اور دودھ اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک کہ قحط ختم نہ ہو جائے اور عام مسلمان یہ چیزیں کھانا شروع نہ کر دیں۔ 64 ہجری میں بصرہ کے اندر شدید طاعون آیا کہ امیر بلدہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے صرف 4 آدمی ملے۔ 96 ہجری میں طاعون ظرف کا واقعہ پیش آیا جس میں 3 دن کے اندر 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اسی طاعون میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 لڑکے مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 100 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس واقعے میں مرنے والوں کو قبرستان تک لے جانا اور قبر کے اندر دفن کرنا ناممکن ہو چکا تھا، اس لیے جب سارے گھر والے مر جاتے تھے تو سب کو ایک گھر میں بند کر کے اس کا دروازہ اینٹ گارے سے بند کر دیا جاتا تھا۔ 131 ہجری میں طاعون آیا تو پہلے دن میں 70,000 اور دوسرے دن میں کچھ زیادہ ہلاک ہوئے اور تیسرے دن میں سب ٹھنڈے ہو گئے۔ 334 ہجری میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانے لگے اور مردار جانور کھائے جانے لگے اور کچھ روٹیوں کے بدلے بڑی بڑی جائیدادیں بیچ دی گئی۔ اور مصر سے یہ خبر پہنچی کہ 3 چوروں نے ایک گھر میں نقب لگایا۔ صبح کے وقت تینوں مرے ہوئے پائے گئے۔ نقب یعنی سرنگ کھود کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ صبح ہوئی تو تینوں مرے پائے گئے، ایک دروازے پر، دوسرا سیڑھی پر اور تیسرا کپڑوں کی بندھی ہوئی گٹھری پر۔ 462 ہجری میں اس قدر قحط اور وبا پھوٹی کہ آدمی آدمی کو کھانے لگے۔ اس قحط میں وزیر ایک روز اپنے گھوڑے سے اترا تو 3 آدمیوں نے دوڑ کر گھوڑے کو ذبح کیا اور کچا گوشت کھانے لگے۔ اس پر وزیر نے تینوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ صبح دیکھا تو ان تینوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، گوشت کو دوسرے بھوکے کھا گئے۔ ہشام رضی اللہ عنہ اپنے باپ عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سوار مکہ اور مدینہ کے درمیان جا رہا تھا۔ اچانک ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی قبر سے باہر نکلا۔ وہ آگ میں جل بھن رہا تھا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص مجھ پر پانی چھڑک دے۔ اتنے میں دوسرا شخص اسی قبر سے نکل آیا اور چیخ کر کہا، اللہ کے نیک بندے اس پر پانی مت ڈالنا۔ یہ منظر دیکھ کر سوار بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ جب اس واقعے کی خبر امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تنہا سفر نہ کیا کریں۔ جب بارش ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ دینے والی بارش بنا دے۔